الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ جمعۃ المبارک کی سعادت بخشی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے صدقہ اور وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہ خطا معاف کر دے. احباب ذی وقار، رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر 4 مہینوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا. 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہاں سے نہیں بلکہ یہ ازل سے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے رکھے گئے کہ جن کا ادب و احترام اور اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کے شان
خالق کائنات نے خود ہی بیان فرمائی ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ہے رجب کا، اور دوسرا مہینہ ہے ذی القعدہ کا، پھر ذی الحج کا، اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا قرار دیا گیا وہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے بڑے معتبر مقتدر مہینے ہیں۔ ان کے اندر عزت، ان مہینوں کی عزت اور ان مہینوں کا ادب و احترام کرنے کے لیے خالق کائنات نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان مہینوں کے بارے میں کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اس نے زمین آسمان جس وقت بنائے خالق کائنات نے، اس وقت منہا اربعۃ حرم، یہ حرم لفظ ہے۔ ان 4 مہینوں کے حرمت کے بارے میں خالق کائنات نے ازل سے فرما دیا۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، فرمایا یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے، اس میں الٹ نہیں ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو۔ یعنی کہ ان مہینوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس رجب والے مہینے کے بارے میں روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جس طرح سے میں نے نصیحتیں پڑھی ہے، پہلے 12 مہینوں کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اوپر، پھر اس کے بعد 4 مہینوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں پایا جاتا ہے کہ ان مہینوں کا ادب احترام کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ اس رجب کے مہینے کا جو مطلب ہے عزت کرنا، رجب کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے یہ حرمت والا جو مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے اس مہینے کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ادب و احترام کرنا۔ رجب کے مہینے کے بارے میں روایت میں ہے، جس طرح سے رجب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب رجبن شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، حضور نے فرمایا جو آگے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، او کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ رجب، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، تھوڑے سے جاگیے پلیز۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا جو مہینہ آگے والا آ رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور تیسرا مہینہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، رجب شہر اللہ، یہ رجب جو ہے رجب المرجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ادب و احترام کہا گیا، جیسے میں نے نصیحتی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ علماء کرام فرماتے ہیں 4 مہینے حرمت والے جو رب کائنات نے فرمائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر سارے دن تو اللہ کے ہیں، سارے لمحات اللہ کے ہیں، زمین و زمان، چونین و چنا، ہر شے اللہ ہی کی ہے، مگر اس مہینے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کا تذکرہ بالخصوص کیوں کیا کہ یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ کیوں؟ مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جا کر طواف کرتے ہیں، حج ہوتا ہے، مسلمانوں کا وہاں پہ حج ہوتا ہے۔ اب اللہ کا گھر تو ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ وہاں پہ قیام پذیر ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کا گھر تو ہے، 70,000 فرشتے وہاں پہ، جو مستجاب الدعا وہاں پہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، حجر اسود سے پہلے جو رکن ہے
وہاں پہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وہاں پہ حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں پہ کھڑے ہو کر چلتے ہوئے جب دعا کرتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے جو جن کی ڈیوٹی رب کی بارگاہ سے لگی ہوئی ہے، وہاں سے حاضری دے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہیں سے جا کر حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر شام سے لے کر صبح کے لمحات تک پھر وہ 70,000 فرشتے دوبارہ آنا چاہتے ہیں، پھر موقع نہیں میسر ہوتا کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں طواف کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مگر آ نہیں سکتے۔ اب جو اس جگہ کو جو حرمت والی جگہ قرار دی گئی، خانہ کعبہ، وہ انوار و تجلیات کا گھر جس کو ازل سے بلڈ کیا گیا، خانہ کعبہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب اس گھر کے اندر رب کریم رہتا نہیں ہے، اللہ رہنے سے پاک ہے۔ سینۃ ولا نوم، اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ان تمام اشیاء سے اللہ پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے، پھر کیوں کہا گیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے؟ اس طرح سے اس مہینے کو کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس گھر کو بھی یہ گھر مسجد ہے مختص کر دیا گیا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا گھر ہے اللہ یہاں پہ رہتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا ادب و احترام اور خانہ کعبہ کا ادب و احترام امت مسلمہ کو دیے جا رہا ہے کہ اے امت، اے نیشن، حضور علیہ السلام کی امت، تم نے اس مہینے کا ادب و احترام کرنا ہے، اس خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں پہ رہتا نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کا ادب و احترام، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام پہ ہم پہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کا جب دور تھا، اس دور میں ایک شخص کسی فیمیل پہ فدا ہو گیا، کسی لڑکی پہ، تو ان کا آپس میں جب بات چیت ہوئی تو وہ اب گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی جگہ تلاش کرنے، گناہ کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے ایک ایسے موقع پہ پہنچے، اب شخص کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسی جگہ پہ جب پہنچے، اب گناہ کرنے ہی والے تھے، رات کا ٹائم تھا، شام کے لمحات گزرنے کے بعد رات کا جب ٹائم پڑا تو اس شخص کی نظر آسمان پہ پڑی۔ بندہ تو ہر لمحہ لہذا آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کی جب نظر پڑی تو چاند چمکتا ہوا تھوڑا سا اس کو نظر آیا، تو اس نے اس سے پوچھا جو فیمیل تھی، یہ چاند چمک رہا ہے، چاندنی ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، چاند بھی نیا نکلا ہوا ہے، یہ کون سا چاند ہے؟ تو اس نے کہا، کیونکہ وہ علم بھی رکھتے تھے، اس نے کہا یہ رجب کا چاند ہے۔ اس نے کہا اگر رجب کا چاند ہے تو میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے ان کتابوں کے اندر، کہ میں نے جس طرح سے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ زمین و آسمان بننے سے پہلے جس وقت بنائے گئے اس وقت ان مہینوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں گناہ نہیں کیا جا سکتا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب وہ پلٹ کے گھر چلے گئے، واپس چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جا میرے نبی عیسیٰ کی بارگاہ میں، عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں چلا جا پیغام دے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، جاؤ اس شخص کے گھر میں ایک نیک بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے، اے رب جلیل میں کیوں جاؤں، کیا وجہ اس بندے کے پاس؟ وہ چل کر میرے پاس آئے۔ رب کریم نے فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ، وہ شخص وہ جو وہاں پہ رہتا ہے، میں پھر بتاؤں گا، وہاں پہ جا کر اس کو پیغام دو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے جتنے پچھلے گناہ تھے اس پہ پانی پھیر دیا ہے۔ پھر وہاں پہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اللہ کا نبی چل کے جا رہا ہے اس شخص کی گھر میں، اللہ کا نبی چل کے جا رہا ہے۔ جب وہاں کے پر گئے تو دروازے کو ناک کیا، وہ شخص باہر آیا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو اس کے تاثرات جو چہرے کے تھے خوشی میں اتنے تبدیل ہو گئے کہ اللہ کا نبی چل کے میرے گھر میں آیا ہے، کتنا مقام اور مرتبہ۔
کہ اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا لخت جگر ہیں، کہ جن کا تذکرہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے، وہ اللہ کا نبی اس شخص کے گھر میں چل کے جب گئے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ جتنے بھی تھے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ اب اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، جس وقت تو گناہ کرنے جا رہا تھا اس وقت تیری نظر آسماں پہ پڑی، یہ رجب کا مہینہ ہے، جب تو نے خیال کیا کہ یہ چاند شاید رجب کا ہوگا، تجھے پیغام ملا یہ رجب ہی کا چاند ہے۔ اب اس مہینے کی عزت و اکرام کی وجہ سے، عزت اور حرمت کی وجہ سے تم نے گناہ نہیں کیا، اب نہ گناہ کرنے کی وجہ سے تو نے گناہ کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اس اللہ کے مہینے کا ادب کیا، ان ایام کا ادب احترام کیا، تو رب کریم نے مجھے پیغام پہنچایا کہ جاؤ اس شخص کی پاس چل کر خود جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ شخص عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوا تو وہ پکا مسلمان ہو گیا، ان کا صحابی بن گیا، ان کا ماننے والا بن گیا، پھر وہ پلٹ کے گناہ کی طرف نہیں گیا۔ یہ بات اس لیے میں نے روایت آپ کو سنائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر گناہ سے بچ کر اس کی بارگاہ میں خالق کائنات اپنے نبی کو بھیجے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی ہے، اگر آج حضور علیہ السلام کا امتی اس مہینے کا ادب کرے گا تو خالق کائنات کتنی انوار و تجلیات کا نزول کرے گا۔ حضور علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا امتی اس مہینے کا کتنا ادب احترام کر رہا ہے۔ اتنا ادب احترام وہ شخص جب اس مہینے کے کرے گا تو خالق کائنات ضرور اس پہ انوار و تجلیات کا نزول کرے گا۔ کیوں؟ یہ رجب کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ جب تم اس مہینے کا ادب احترام کرو گے خالق کائنات تم پہ انوار و تجلیات کا نزول کرے گا۔ یہ مہینے جو ہمارے سامنے رکھے گئے حرمت والے، ہم اگر اس مہینے میں نیت اچھی کر لیں، باقی مہینے بھی سارے اللہ کے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کا جو ادب احترام کرے گا وہ اس کا ایمان بھی پختہ ہوگا، وہ رب کے قریب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوگا۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا امتی، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی گناہ سے دور ہٹ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا امتی گناہ کے قریب جا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے کا مقام کیا ہے۔ نہ شراب چھوٹ رہی ہے، نہ فراڈ چھوٹ رہا ہے، نہ دھوکہ بازی چھوٹ رہی ہے، نہ سود سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، نہ اور کسی فراڈ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک گناہ سے بچ کر ایک مقام پا جاتا ہے، اے امتی تو آج غافل بیٹھا ہے، آج تو علماء کرام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حضور علیہ السلام کی سنت سے دور ہے، کیا تو نے قبر کے اندر جواب نہیں دینا؟ کہ روز معاشر کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کیا تو نے جواب نہیں دینا؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، کل معاشر کے دن اس بندے سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ جس نے برائی کی ہوگی، وہ ذرہ بار برائی کی ہوگی، ذرہ جو لفظ آیا ہے، جس ذرے کو ہم زمین پہ قریب جا کر دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، دور سے، اتنے دور سے نہیں دیکھ پاتے، چھوٹا سا ذرہ، وہ نیکی اسے دکھائی جائے گی، بتائی نہیں جائے گی، دکھائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے لوگوں سن لو، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کو غفلت میں جو تم گزار رہے ہو، جب قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ قبر کی زندگی کیا ہے۔ آج ہم اس علماء کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ادھر ادھر کی چھلانگیں لگاتا ہے، ہم واہ واہ کریں گے پیچھے۔ یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان کو سننا ہے کہ جو حق والے ہیں، جن کا طریقہ سیدھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جو ٹیڑھا ایڑا نہیں کرتے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے، سیدھے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ادھر ادھر نہیں سیدھے دین میں داخل ہوتے ہیں، اپنی چال ڈال کو، اپنی بولی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنے چہرے کو حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے دیکھنے کو، تکنے کو، قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو حضور کی سنت سمجھتے ہیں۔ انہی کی زندگی کافہ سلمی کافہ والی ہوتی ہے، اسی کے مصداق وہی ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اچھل کے تقریریں کریں، ہم واہ واہ کرنے والے ہیں، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی اچھل کے تقریریں نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی اچھل کے تقریریں کرنے والا آئے، پھر ہم واہ واہ کریں گے، پھر داد دیں گے۔ یہ داد نہیں ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھے اس داد کو۔ وہ داد دیں جو حق بیانی سنے، اس کو داد دیں کہ واہ واہ سبحان اللہ، آپ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جو صرف نحو کی کتابیں ہیں، اس کے اندر فعل تعجب کیوں لگایا گیا، حرف ندا کیوں لگایا گیا؟ حرف ندا ہے کسی کو آواز دینا، فعل تعجب کیوں کہا گیا؟ کہ آپ کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلے سبحان اللہ، کہ کہنے والا اپنی بات نہیں کہہ رہا، سنانے والا کسی ایرے غیرے کی بات نہیں سنا رہا، جو سنا رہا ہے مصطفیٰ کریم کا بیان سنا رہا ہے، اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی جو غفلت میں گزر رہی ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل اس کچہری میں آپ کو کھڑا کیا جائے، آپ کے بال بچے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی بچیاں سامنے کھڑے ہوں، کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ یہ رجب کا مہینہ ہمیں بتلا رہا ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ جس نے نمازیں نہیں پڑھی آج پکے سچی نمازیں ہو جائیں، جس نے روزے نہیں رکھے ان مہینوں سے پریکٹس کرنا شروع کر دے، جو شراب سے باز نہیں آیا وہ ان مہینوں میں روزے رکھ کر شراب سے دور ہو جائے، جو فراڈ سے باز نہیں آیا اس مہینے میں اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ غیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پہلے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں اس مہینے کا کتنا ادب کرتی تھیں، ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہمیں رجب ملا، جن کے وسیلے سے ہمیں رمضان ملا۔ اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور چوتھا حرمت والا مہینہ جس کو حرم قرار دیا گیا ہے، وہ محرم الحرم، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ وہ بھی بتلا کے جا رہے ہیں کہ ان 4 مہینوں کا ادب کرنا، اگر تم ادب کرنے والے ہو جاؤ گے تمہارا مقام دنیا میں بھی بلند و بالا ہوگا، اور قبر میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، روز محشر کے دن بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ جل وعلا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اللہ رب العزت ہمیں حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مجھے اور تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے چند جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کرنی ہیں۔ ہمارے محترم المقام صوفی شراح صاحب کے جو سسر صاحب ہیں کافی علیل ہیں، ڈاکٹر نے تو ان کو لا علاج کر دیا۔ علاج جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں ہے، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تمام مومنین کے لیے شفا ہے۔ قرآن پڑھ کے ان کے لیے صحتیابی کے لیے دعا کریں، ہم بھی انشاءاللہ یہاں پہ کریں گے۔ اللہ جل وعلا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد کے ساتھ انہوں نے جو تعاون کیا ہے 20 پاؤنڈ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور انہوں نے 50 پاؤنڈ صدقہ کے طور پر دیے ہیں۔ پاکستان میں انشاءاللہ ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے گا، جو یتیمہ بچے ہیں باقاعدہ ان کے سامنے بیٹھ کر دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔